بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرد تو ہوتے ہی عورتوں کے دیوانے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورت کو مرد کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اور چاہے کم عمر ہو، ادھیڑ عمر ہو یا بوڑھی ہو، لیکن اگر تھوڑی سی بھی دلکش ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی چاہنے والا ضرور ہوتا ہے۔ پر یہ بات بھی تو اپنی جگہ ہے کہ عورت زندہ تو ہو، مگر یہاں پر تو ایک مردہ عورت کے ہی 7 دیوانے عاشق نکل آئے تھے، جو سب اسے اپنے نکاح میں بتا رہے تھے، اور ہم سب لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ یہاں تک کہ معاملات کورٹ میں چلے گئے اور جج نے ایک نہایت ہی عجیب سا فیصلہ سنا دیا۔ اسی فیصلے کی تہ تک جانے کے لیے ہم لوگوں نے ایک اقدام کیا، اور یہ دیکھ کے ہم لوگ حیران رہ گئے کہ وہ سب کے سب سچ بول رہے تھے کہ وہ عورت ایک ہی وقت میں 7 رانیہ نہ صرف میری خالہ تھی بلکہ میری بہت اچھی دوست بھی تھی۔ بیچ میں میرا ان سے رابطہ تھوڑا کم ہو گیا، پر آج ان کو ایسی حالت میں دیکھ کر سب سے زیادہ دکھ مجھے ہی ہو رہا تھا۔ وہ میری سگی خالہ نہ تھی، میری ماں کی کزن تھی، اور میں ان کو بچپن سے خالہ ہی کہتی تھی۔ وہ ہمارے خاندان کی سب سے اچھی خاتون تھی۔ ان کا وزن بہت زیادہ تھا، اس لیے بہت عرصے تک ان کی شادی نہیں ہوئی۔ پھر سنا کہ ان کی شادی ہو گئی تھی اور وہ دوسرے شہر چلی گئی تھی، پھر یہاں واپس آئی اور اب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ جب ہمیں یہ خبر ملی تو ہمیں بہت برا لگا، لیکن دوسری خبر اس سے بھی زیادہ بری تھی کہ جب وہ اس دنیا سے گئی تو وہ ماں بننے والی تھی، اور فی الحال ان کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ ہم لوگ قریب رہتے تھے تو ہم لوگ ہی چلے گئے۔ میری ماں بہت بیمار تھی، اس نے کہا کہ تو چلی جا، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میری ماں کی حالت ایسی تھی کہ وہ بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتی تھی۔ پر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بھی آؤں گی، میری بھی تو کچھ لگتی تھی۔ بیچاری دکھوں کی ماری اس دنیا سے چلی گئی۔ پتہ نہیں اس کا شوہر کہاں ہے۔ اس کے گھر جانا اور ذرا آرام سے وہاں پہ بیٹھنا اور اس کے فون میں سے نمبر نکال کے اس کے شوہر کو فون کرنا، آج اس کی زندگی کا بہت برا دن ہے۔ جس کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں چلی گئی تو وہاں محلے کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی میت کے پاس ہی بیٹھے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے ان کا فون اٹھا لیا اور اس فون پہ کوئی لاک نہ تھا۔ میں نے فون کھولا اور سوچا کہ ان کے شوہر کو فون کرتی ہوں، نمبر کہیں اوپر ہی ہوگا۔ نمبر پہ نام لکھا ہوا ہے، مجھے ان کے شوہر کا نام میری امی نے بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا نام بلال ہے، لیکن میں حیران تھی کہ بلال نام کے ایک بھی بندے کا نمبر اس فون میں نہ تھا۔ پھر سوچا کہ شاید انہوں نے ہسبینڈ لکھا ہوگا، میری جان لکھا ہوگا، بیویاں اسی طرح کے نام لکھتی ہیں، لیکن ایسا بھی کوئی نمبر نہیں پہ لکھا تھا کام والی، ایمرجنسی کال اونلی، فاپڈا پولیس، بس اسی طرح کے نمبر تھے۔ ان کے کسی اپنے کا تو کوئی نمبر تھا ہی نہیں۔ ہاں، میری ماں کا نمبر تھا، وہیں سے ایک عورت نے دیکھ کے مجھے کال کی تھی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب نمبر ہی نہیں ہے تو پتہ کیسے چلے گا۔ میں نے محلے والی عورت سے پوچھا جو ان کے گھر کے بالکل ساتھ تھی۔ اس نے کہا کہ جی مجھے نہیں لگتا کہ ان کا شوہر کافی دن سے ان کے گھر نہیں آیا ہے، کیونکہ ہمیں تو اس کی آواز نہیں آئی، اگر آتا ہے تو آواز آ جاتی ہے، بالکل ساتھ گھر لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر تو پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، ہو سکتا ہے کہیں اور چلا گیا ہو۔ ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک آدمی اندر آیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا کہ میری رانیہ، او میری رانیہ، کیوں مجھے چھوڑ کے چلی گئی؟ میرے دل کی رانی تھی یہ، کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ ہمیں لگا کہ یہی شوہر ہے، کیونکہ میں نے ان کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہی عورت جو ساتھ والے گھر میں رہتی شوہر ہے، کیونکہ میں نے ان کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہی عورت جو ساتھ والے گھر میں رہتی تھی، اس نے کہا کہ یہ آدمی کون ہے جو میت سے لپٹ کے رو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ان کا کوئی کزن ہوتا، کوئی اور رشتہ دار ہوتا، لیکن ہم لوگ اس آدمی کو نہ جانتے تھے۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا کہ میری جان سے پیاری بیوی، یعنی وہ ان کی بیوی تھی، لیکن وہ ساتھ والی عورت کہہ رہی تھی کہ یہ تو ان کا شوہر نہیں ہے، اس کو تو میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ ہم نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ورنہ یوں کسی کی غیر عورت کی میت کے ساتھ جا کے تھوڑی نہ کوئی بیٹھ کے روتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میرا اتنا بھی دماغ خراب نہیں ہے، میں نے ان کے شوہر کو آتے جاتے دیکھا ہے، یہ وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بلال، آپ کا نام بلال ہے، میں رضیہ کی بیٹی۔ کہنے لگے کہ کون رضیہ؟ اور میرا نام بلال نہیں،
میرا نام سلیم ہے۔ میں نے کہا کہ پر ان کے ہسبینڈ کا نام تو بلال ہے، آپ کون بیوی ہے یہ؟ اب اس دنیا میں نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے نکاح میں تھی۔ وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے رونا شروع ہو گیا۔ ہم لوگ حیران ہوئے اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ شاید ہم نے ہی ان کے شوہر کو ٹھیک سے نہیں دیکھا، کیونکہ ان کا شوہر بھی باہر کے ملک ہوتا تھا اور وہ بھی باہر چلی گئی تھی، پھر واپس آ گئی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی وہاں پر آیا اور وہ بھی میت کے پاس بیٹھ کے رونے لگا، اور اس نے کہا کہ میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی، کتنا بڑا ظلم ہو گیا، یہ میری بیوی ہے، یہ سب کیسے ہو گیا؟ اب تو ہمارا بھی حیران ہونا جائز تھا اور پریشان ہونا بھی واجب تھا۔ دوسرا آدمی تھا جو آ کر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عورت ایک ساتھ دو مردوں کے نکاح میں نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ہم سب کو کیا پتا تھا کہ ہم جو یہاں پر اپنی طرف سے نیکی کرنے بیٹھے تھے، آج ہماری زندگی کا ایک ایسا دن ہے جسے ہم زندگی بھر بھول نہیں پائیں گے، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ایک نہیں دو نہیں، دیر کے بعد ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں بلکہ 7 مرد وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، اور ان سب کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہماری بیوی ہے۔ 2 مردوں کو آپس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، ایک اس کا شوہر ہوگا، ایک اس کا عاشق ہوگا، شاید اس نے اس کے ساتھ کوئی چکر چلایا ہو تو وہ آپس میں لڑ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو 7 مرد کھڑے تھے۔ میری ماں بھی آ گئی اور محلے کے اور لوگ بھی آ گئے، وہ لوگ بھی حیران ہونے لگے۔ بات مردوں کی تھی تو مردوں نے ہی ان سے بات کی، آپ لوگوں کا دماغ تو ٹھیک ہے، ایک عورت کے ساتھ شوہر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عورت ہمارے نکاح میں تھی اور ہماری منکوحہ تھی، اب اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ معاملہ بہت عجیب ہو گیا، وہ لوگ آپس میں لڑنے لگے۔ میں نے چپکے سے پولیس کو کال کر دی، کیونکہ پولیس ہی آ کے ان کو قابو کر سکتی تھی، اور تو وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ آج تو پولیس کو بھی کہانیاں سننے کو مل رہی تھی، بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ ایک طرح کا انوکھا کیس ہے جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پولیس نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک وقت میں ایک ہی شوہر کے نکاح میں ہو سکتی ہے، اگر آپ کے ساتھ کسی اور طرح کا رشتہ تھا تب بھی آپ لوگ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے نکاح میں تھی، اس لیے آپ لوگ یہاں سے چلے جائیے۔ پر وہ جانے کو تیار نہ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہماری بیوی اس دنیا سے چلی گئی اور ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، یہیں پر بیٹھیں گے، اپنی بیوی کے لیے انصاف مانگیں گے۔ کون ہے یہ باقی؟ ان کو بھگایا جائے۔ سبھی ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ پولیس نے ان سبھی کو پکڑا اور ساتھ لے گئی، مجھے بھی ساتھ جانا پڑا اور میری ماں کو بھی۔ انہوں نے میت بھی اٹھا لی اور کہا کہ اب جج صاحب ہی فیصلہ کریں گے، کیونکہ یہ لوگ تو لڑنے مرنے پہ اتر آئے تھے۔ جج صاحب کو بہت ہی شارٹ نوٹس پر بتایا گیا۔ انہوں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اب کیونکہ عورت اس دنیا سے جا چکی ہے، اس لیے معاملہ پشو پیش میں پڑ گیا ہے۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس عورت کی میت کا پوسٹ مارٹم کیا جائے اور پتہ لگایا جائے کہ اس عورت کا شوہر کون ہے اور اس کے بچے کا باپ کون تھا۔ اس طرح سے ہی پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ عورت اس دنیا سے جا چکی ہے، اس لیے معاملہ پشو پیش میں پڑ گیا ہے۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس عورت کی میت کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ جب تک میت کا اصلی وارث نہ ملے اور وہ اجازت نہ دے کہ جی ہم نے پوسٹ مارٹم کروانا ہے، تب تک پوسٹ مارٹم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں پر سبھی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم وارث ہیں، اور جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی کروا لیا جائے، اور جب ان سب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی کروا لیا جائے پوسٹ مارٹم، سوائے ایک آدمی کے جو سب سے پہلے وہاں آیا تھا، اس نے ہاں نہیں بولا تھا، لیکن وہ بھی سب کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ پوسٹ مارٹم کروانے کا حکم دے دیا گیا، اور اب ہم لوگ اس طرف چل رہے تھے۔ راستے میں میں سوچ رہی تھی کہ بیچاری رانیہ کتنی بد نصیب اور بدقسمت نکلی ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں اس نے ان سب کے ساتھ چکر تو نہیں چلا رکھا تھا، اور کہیں ان سب کے ساتھ ہی جھوٹ موٹ کی شادی تو نہیں کر رکھی تھی۔ ہاں، ایک عورت کا ایک وقت میں ایک ہی مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ غلطی کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں، ان کو اسلام سے کیا، وہ تو جھوٹ اور دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ہر کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں، وہ نکاح نہیں ہوگا، لیکن اپنی طرف سے تو اس نے کیا ہوگا، تبھی تو یہ لوگ سینہ ٹھوک کے کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری بیوی ہے۔ لیکن جب میں نے رانیہ کو دیکھا تو وہ بالکل بھی کوئی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی کہ ایک ساتھ ہی 7 مردوں کو پاگل بنا کے اور اپنا عاشق بنا کے ان کے ساتھ جھوٹا نکاح کر سکتی، اور اس کے پاس تھا ہی کیا، کوئی اتنی زیادہ امیر بھی نہ تھی،
تو پھر یہ سب کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے، وہ بھی اس کے مر جانے کے بعد؟ کوئی ایسی پہلی، اور ان سب کا مقصد کیا تھا؟ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو ہمارے پورے خاندان میں اپنے وزن کی وجہ سے مشہور تھی کہ اتنی موٹی تھی کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کی شادی ہوئی تھی، اور اب یہاں پر اس کے ساتھ عاشق دیوانے بیٹھے تھے جو نہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری بیوی تھی، بلکہ اس کے لیے رو بھی رہے تھے، بار بار روتے تھے، اس کی حالت دیکھتے تھے۔ جب میت کو ایمبولینس میں رکھنے لگے تو سارے مدد کرنے کے لیے آگے آگے ہو رہے تھے، لیکن ایمبولینس والے نے کہا کہ آپ لوگوں کا رشتہ مشکوک ہے، آپ میت کو بھی ہاتھ نہ لگائیے، میت کا بھی پردہ ہوتا ہے، آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں۔ ان کے دل تو جل رہے تھے، ان کی تو شکلوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ بیچارے بڑے دکھی ہیں، بڑے پریشان ہیں، یا تو یہ سارے سچے تھے اور رانیہ جھوٹی تھی اور اس نے ان سب کو بے وقوف بنایا تھا، اور یا پھر یہ سب جھوٹ بول رہے تھے۔ لیکن ان کے جھوٹ کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن رانیہ کی جھوٹ کی وجہ ہو سکتی تھی کہ اس نے ایک ساتھ سارے مردوں سے تعلق رکھا ہوا تھا، پر جہاں تک میں اسے جانتی تھی وہ ایسی عورت یا لڑکی بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ اچھی لڑکی تھی، وزن اس کا زیادہ تھا، لوگ اس کو کمتر محسوس کرواتے تھے، لیکن پھر بھی وہ سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتی تھی، اچھے سے بات کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ سویٹ قسم کی لڑکی تھی، بہت اچھی لڑکی تھی، باہر کے ملک بھی رہ کر آئی تھی۔ پتہ نہیں اب اس کے جانے کے بعد اس کے نام کے ساتھ کون سا تماشا جڑنے والا تھا اور کیا ہونے والا تھا۔ میں تو بڑی پریشان تھی۔ میری ماں محلے تک آئی، اس کے گھر تک تو آئی، لیکن اب اس سارے معاملے میں وہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ واپس گھر چلی گئی۔ اب ساری ذمہ داری مجھ پر تھی، کیونکہ میری ہی وہ رشتہ دار تھی، چاہے جس بھی رشتے سے ہو۔ یہاں پر اس کی رشتہ دار تو میں ہی تھی۔ جج نے یہ فیصلہ بھی سنایا تھا کہ جو اس کا شوہر ہوگا اس کے بارے میں پتہ کیا جائے، اور اس کے آبائی خاندانی قبرستان میں اس عورت کو مدفن کہ اس کے شوہر کا پتہ چلا ہے یا نہیں۔ اس سب میں ہم نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اس عورت کی موت کیسے ہوئی تھی، کہ وہ کیسے اچانک اس دنیا سے چلی گئی تھی، جبکہ ابھی ابھی تو یہ باہر کے ملک سے آئی تھی۔ ہماری فون پہ بات ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ گھر کو سیٹ کروا کے فارغ ہو کے آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آؤں گی، اور بعد میں یہ خبر ملی، ہم نے بھی اس کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ آنٹی شروع سے ہی اپنے معاملات میں کسی کو زیادہ گھساتی نہ تھی۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا تھا نا، تو لوگ باتیں کرتے تھے، اس لیے وہ اپنی بیٹی کے معاملے کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ جب رشتہ طے ہو گیا تو انہوں نے کسی کو نہ بتایا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ سارے لوگ باتیں کرنے والے ہی تھے، پہلے بھی تو باتیں ہی کرتے رہے تھے، تو اب ان کو کاہے کی خوشی ہونی تھی۔ بس انہوں نے کہنا تھا کہ اچھا ہو گیا، چلو مبارک ہو۔ اسی لیے رانیہ کے معاملات ہمیشہ ہم سب کی نظر سے چھپے ہی رہے تھے، لیکن اس کی موت ایسے اکیلے پن میں ہوئی کہ اب اس کی موت کا ایک تماشا ہی بن گئی۔ موت ایسے اکیلے پن میں ہوئی کہ اب اس کی موت کا ایک تماشا ہی بن گیا۔ پوسٹ مارٹم کے لیے وہ لوگ میت کو لے گئے تھے، ہم لوگ باہر بیٹھے تھے، وہیں پر میرے ساتھ ایک عورت بھی بیٹھی تھی جو یہاں پہ کام کرتی تھی، اس کو بھی اس معاملے کے بارے میں پتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے بھی ایسا پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اتنے سارے مرد ایک عورت کو اپنی بیوی کلیم کر رہے ہیں، کیا یہ بہت امیر عورت ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، امیر نہیں ہے۔ جس کو بھی بتاتے تھے وہ یہی سوچتا تھا کہ شاید یہ عورت بہت امیر ہے، اس کے پاس بہت پیسے ہیں، اس لیے یہ مرد اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا بھی تو بہت کم ہوتا ہے کہ مانا کہ محلے میں کوئی بہت امیر عورت ہے اور وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، تو کیا محلے والے سارے اکٹھے ہو کر یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ تو ہماری بیوی تھی؟ ایسی تو کوئی نہیں کرتا۔ پھر یہ سب کس بنا پر یہاں بیٹھے تھے؟ ان میں سے کچھ تو بہت ہی زیادہ رنجیدہ نظر آ رہے تھے، اور ایک آدمی کو میں نے دیکھا تو وہ فون کر کے کہہ رہا تھا میری بیوی اسے دفنانا ہے، اسے مٹی کے حوالے کرنا ہے۔ میں خود بڑا پریشان ہوں، ابھی مجھے تھوڑا وقت دے دیجیے، میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ جب میں نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا تو وہ بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا کہ میرا دکھ تمہارے لیے مذاق ہے کیا؟ میں نے کہا کہ میرے لیے تو مذاق نہیں، لیکن اگر مذاق نکلا تو پھر تمہارا بھی مذاق بن جائے گا۔ مجھے اندر اندر سے غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آ چکی تھی، انہوں نے وہ رپورٹ میرے حوالے کی اور کہا کہ جج صاحب کو دینی ہے تاکہ وہی اپنا فیصلہ سنا سکیں۔ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جج صاحب کے پاس پہنچی، اس سے پہلے ہی رانیہ کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا تھا، کیونکہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا، جو کچھ پتہ لگانا تھا وہ پتہ لگ چکا تھا۔
سارے راز، سارے سوالوں کے جواب اس رپورٹ میں ہی تھے، جو اس وقت میرے ہاتھ میں ایک فائل کی صورت میں تھی، اور اس پہ انہوں نے سیل لگا کے دی تھی جس کو صرف جج صاحب ہی کھول سکتے تھے۔ اس لیے میں اس پہ انہوں نے سیل لگا کے دی تھی جس کو صرف جج صاحب ہی کھول سکتے تھے، اس لیے میں نے بھی کھول کے نہیں دیکھا تھا۔ رانیہ خالہ اس دنیا سے چلی گئی، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے ان کی مغفرت کی دعا کی۔ وہ سارے مرد بھی ابھی تک پریشان تھے، وہ بھی دعا کر رہے تھے کہ اس کے بعد ہم لوگ پھر سے جج صاحب کے پاس گئے۔ جج صاحب کے ہاتھ میں رپورٹ پکڑائی، انہوں نے رپورٹ کھولی اور اس کو اچھی طرح سے پڑھنے لگے۔ ان کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ معاملہ کچھ عجیب اور ضرورت سے زیادہ ہی انوکھا ہے۔ اب سب لوگ جو رانیہ کا شوہر ہونے کا کلیم کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں دکھ نہ تھا، وہ چپ کر کے کھڑے تھے۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کو ان کے شوہر کا نام کیا بتایا گیا تھا؟ میں نے کہا کہ ہمیں ان کے شوہر کا نام محمد بلال بتایا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ وہ باہر کے ملک میں ہوتا ہے، وہیں پر رہتا ہے۔ جب ان کی شادی ہو گئی تو یہ ان کے پاس چلی گئی تھی اور ابھی ہفتہ بھر پہلے واپس آئی تھی، اور ان کے پاس شاید یہ 1 ڈیڑھ سال رہی تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ یہ 1 ڈیڑھ سال رہی تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ یہ عورت گھر میں اکیلی رہتی ہے، اس لیے اس نے خودکشی کر لی تھی، کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو وہ خودکشی ہی کر سکتا ہے۔ ایک اکیلا انسان اگر گھر میں مردہ حالات میں پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ لیکن جب جج صاحب نے رپورٹ دیکھی تو انہوں نے سب کو ایک بات بتائی۔ جج صاحب نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس عورت نے خودکشی نہیں کی، بلکہ اس کی کسی نے جان لی ہے اور اس کو زبردستی اس دنیا سے روانہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ برا کیا گیا ہے اور اس کی باڈی پر تشدد کے نشانات بھی تھے، ناخن کے نشانات بھی تھے، آپ سب کے سیمپل بھی لیے گئے تھے۔ تبھی تو رپورٹ ہوئی تھی، تاکہ پتہ چل سکے کہ شوہر کون ہے، اور ان سیمپلز کے ساتھ جس آدمی کے سیمپل میچ ہوئے وہی اس کا قاتل ہے، اور وہ آپ ساتوں میں سے کوئی ایک ہے، اور وہی اس کا شوہر بھی ہے۔ جب سب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اس عورت نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کو قتل کی تیاری کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ ہماری بیوی نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، ابھی تو آپ لوگ لڑ رہے تھے، مر رہے تھے کہ یہ ہماری منکوہی ہمارے نکاح میں تھی، اور اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا قاتل اس کا شوہر تھا اور اب اس کو سزا ملنے والی ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے عدالت کو مذاق بنا رکھا ہے، انصاف کو مذاق بنا رکھا ہے، میں کڑی سے کڑی سزا دوں گا، اس کے قاتل کو پھانسی کی سزا دلواؤں گا۔ سب لوگ ڈر سے تھر تھر کانپنے لگے، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، پر پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا۔ جج نے کہا کہ آپ ساتوں کو بھی سزا دی جائے گی، آپ نے پولیس اور عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ جو قاتل ہے اس کو تو سب سے زیادہ سزا ملے گی۔ اب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کیوں کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری بیوی تھی اور ہمارے نکاح میں تھی۔ تب اس میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں۔ اس نے ایسی بات بتائی کہ ہم سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ اس لیے کیونکہ اس عورت کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، یہ باہر کے ملک میں رہتی تھی اور وہاں پر اس نے ایک لاٹری کا ٹکٹ لیا تھا اور یہ وہاں کی لاٹری جیت گئی تھی۔ وہاں پہ یہ لاٹری لاکھوں ڈالرز کی تھی، اس حساب سے یہ عورت کروڑ پتی نکلی، بلکہ ارب پتی ہے، اور یہ بات ہم سب کو پتہ ہے۔ ہم سب نے اس کے پیسوں پہ نظر رکھی، کیونکہ ایسی عورت جس کے پیچھے اربوں روپے ہوں، اس کے مال پہ ہی نظر رکھی جا سکتی ہے۔ ہم سب لوگ ہی کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور یہ بات پھیلتی چلی گئی اور سب کے دل میں لالچ آ گیا اور سب ہی میدان میں آ گئے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ سب لوگ بول رہے تھے، لیکن اس میں سے سلیم نامی وہ آدمی بالکل چپ کھڑا تھا، کچھ نہیں بول رہا تھا۔ جب میں اس کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا لیتا تھا۔ جج صاحب نے پولیس کو اشارہ کیا اور کہا ہم جج صاحب نے اپنے پاس پہلے سے ہی لکھ لیے تھے۔ ان کی دیگر معلومات بھی ان کے پاس تھیں تاکہ عین وقت پہ کوئی بھاگ نہ جائے۔ پہلے جج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اس عورت کے شوہر کے علاوہ اس کا کون سے رشتہ دار حیات ہے جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو۔ میں نے کہا کہ جی کوئی بھی نہیں، کیونکہ ماں بیٹی ہی تھی، ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی اور باپ بھی، بیٹی کی شادی کروا دی تھی، اس لیے جو کچھ بھی تھا وہ اس کے شوہر کا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر شوہر ہی قاتل ہے تو پھر اس کی جائیداد یا اس کا پیسہ کیوں دیا جائے؟ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو کوئی بھی نہیں ہے، باقی ماں اور باپ کی طرف سے دور پار کے رشتہ دار ہیں۔ جب اس طرح سے کسی کا کوئی اپنا وارث نہ ہو، کوئی خونی رشتہ نہ ہو، تو پھر اس کی جائیداد کہاں کی جائے؟ اس کے بارے میں بات سراسر ایک سوال ہی بن جاتی ہے۔
पर मेरे पास ही रानिया का फ़ोन था। इसमें मुझे एक वीडियो मिली। इसने वो वीडियो खुद बनाई थी। शायद इससे पहले से ही पता था कि इसका शौहर इसके खिलाफ हो चुका है। वो कहने लगी कि मेरे शौहर ने किसी और के साथ चक्कर चला रखा है। वो कहने लगी कि मेरे शौहर ने किसी और के साथ चक्कर चला रखा है, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गई हूँ। लेकिन मेरे पास बहुत पैसे हैं जो मेरे अकाउंट में हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि मेरा शौहर मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है। अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो मेरी सारी जायदाद गरीबों में तकसीम कर दी जाए और मेरी जायदाद का कुछ हिस्सा रज़िया खाला के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इन पे भरोसा है और वही मेरी माँ की जगह है। यानी कि मेरी माँ की बात हो रही थी। मैंने वो वीडियो जज साहब को दिखा दी और उसके बाद उन्होंने अपना फ़ाइनल बयान लिखवा दिया। रानिया की जायदाद गरीबों में तकसीम करने का ऐलान हुआ और उसका 30% हिस्सा हमारे हवाले हो गया, जो कि लाखों में ही बनता था। और इसका वो शौहर जिसने उसके साथ ये सब कुछ किया और जायदाद के लिए ही किया, वो कोई और नहीं बल्कि सलीम ही था, जो सबसे पहले वहाँ आया था। उसने अपना नाम भी झूठा बता रखा था। इसका नाम बिलाल था, सलीम नहीं। वो शायद इसी हवाले से झूठ बोल रहा था कि बच जाऊं और अगर ना पता चले तो सब कुछ मेरे हवाले हो जाए। जज ने इसे सख्त सज़ा सुनाई और बाकियों को भी। पुलिस और अदालत को गुमराह करने की पादाश में सज़ा और जुर्माना भी आयद किया गया। वो सब लोग बड़े परेशान नज़र आ रहे थे और उनका लालच उनके गले पड़ गया था। लेकिन उनके साथ यही होना चाहिए था। अगर मैं जज साहब की जगह होती तो इससे भी ज़्यादा सख्त सज़ा देती, लेकिन जज साहब ने भी कानून के दायरे में रहकर ही फैसला करना था, इसलिए इनको जो मुनासिब लगा उन्होंने किया। जायदाद गरीबों में बांट दी गई, ये भी एक बहुत अच्छी बात थी। जो पैसे हमारे हिस्से में आए उससे मेरी माँ ने मेरी शादी करने का फ़ैसला किया और मेरा जहेज़ बनाने का फ़ैसला किया। मेरी माँ बड़ी परेशान थी क्योंकि मेरे जहेज़ बनाने के लिए इनके पास पैसे न थे। अल्लाह ने इंतज़ाम करना था, उन्होंने इंतज़ाम करवा दिया। लेकिन अगर इस तरह से ना करवाया होता तो शायद हमें ज़्यादा खुशी होती। किस तरह से बेचारी औरत को बदनाम करते रहे, इसकी दौलत के लिए इसे इस दुनिया से रवाना कर दिया। औरत के साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता। जब वो पैदा होती है तब भी नहीं, जब जवान होती है तब भी नहीं। जिंदा रहती है, मर जाती है, बीमार हो जाती है, माँ बनने वाली होती है, हर तरह से इसी का फ़ायदा उठाया जाता है। इसे ही ज़िज किया जाता है और इसे ही गलत समझा जाता है। इसके बाद मेरी शादी हो गई, लेकिन मैंने अपना मामूल बना लिया। मुझे जब वक्त मिलता है मैं रानिया की कब्र पे ज़रूर जाती थी और फातिहा ख़वानी करती थी, और घर में भी अक्सर इसके इसाले सवाब के लिए ख़त्म वगैरह रखा करती थी। ख़ानदान वाले भी हमारे खिलाफ बातें करते हैं। वो कहते हैं कि 7 मर्द पीछे आए थे, जज ने इसकी इज्जत रख ली। अच्छी लड़की ना थी, क्योंकि लोगों को ऐसी बातें करके मज़ा आता है, ऐसी कहानियाँ बना के अच्छा लगता है। लेकिन जो हकीकत है वो मैंने इस कहानी में बयान करके आप सब लोगों को पहुँचा दी है, क्योंकि हकीकत वो सब तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ था, जो मैंने पूरा कर दिया। अब आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, और ऐसे लोग जो मरे हुए लोगों के पीछे भी बातें करते हैं, क्या उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा? मैं तो कहती हूँ कि इनकी की हुई बातें इनके सामने आएं और इस तरह से आएं कि वो भी सबके लिए एक कहानी बन के रह जाए। अल्लाह रानिया की रूह को सुकून पहुँचाए और इसके गुनाह माफ़। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।